بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب المصرف، مصارف زکوٰۃ کا بیان، یعنی مستحقین زکوٰۃ کا بیان کہ کن کو دینا جائز ہے اور کن کو دینا ناجائز ہے، ان کا اس باب کے اندر بیان ہوگا۔ مصارف زکوٰۃ، هو الفقیر وهو من یملک مالا یبلغ نصابا من لا یملک مالا یبلغ نصابا ولا قیمتہ من ای مال کان ولو صحیحا مکتسبا۔ وہ فقیر ہے، یعنی مستحقین زکوٰۃ میں سب سے پہلا جو ہے وہ فقیر ہے۔ انما الصدقات للفقراء، ہے نا، صدقات فقیروں کے لیے، تو ان میں سب سے پہلا فقیر ہے۔ فقیر کون ہے؟ اس کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فقیر وہ ہے جو اتنے مال کا مالک نہ ہو جو نصاب کو پہنچ جائے، اور نہ ہی اتنے مال کا مالک ہو کسی دوسرے مال سے نصاب کی قیمت بھر کے مال کا مالک ہو، ہے نا، اس چیز کا مالک بھی نہ ہو کہ جو نصاب کو پہنچ جائے، یعنی اس سے مراد سونے اور چاندی ہے، نقد وغیرہ، اور کسی دوسرے مال سے، یعنی سونے چاندی کے علاوہ دوسرے اموال جیسے سامان تجارت ہے، ان کے ذریعے جو ہے اتنے مال کا مالک نہ ہو کہ اس نصاب کی قیمت کو پہنچ جائے۔ ٹھیک، ولو صحیحا مکتسبا، اگرچہ وہ تندرست ہو، کمانے والا ہو، کما سکتا ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی فقیر ہے، اور فقیر جو ہے، فقیر کی تعریف یہ ہے کہ فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جو اتنا مال جس کے پاس نہ ہو کہ جو نصاب کو پہنچ جائے، ہے نا، یا سونے چاندی وغیرہ سے ہو، اس سے بھی نہ ہو، یا کوئی دوسرا مال اس کے پاس بھی نہ ہو جس دوسرے مال سے سونے چاندی کی نصاب کی قیمت کو پہنچ سکتا ہے وہ مال، ہے نا۔ من ای مال کانا، یعنی کوئی بھی دوسرا مال ایسا نہ ہو کہ جو نصاب کو پہنچ جائے، یعنی سونے چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے۔ والمسکین وہو من لا شیء لہ، اور مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یعنی کہ اس کے پاس کھانے کے لیے بھی نہ ہو، کھانے کے لیے بھی وہ دوسروں سے سوال کرنے کا محتاج ہو، کھانے کے لیے، پہننے کے لیے کپڑے نہ ہوں اس کے پاس، ہے نا، یعنی ایک کپڑا ہے اس کو پہنا ہے، اس کے بعد دوسرا اس کے پاس کپڑا نہ ہو، یا دوسرا ہو لیکن جیسے زیادہ نہ ہو، زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ضرورت بھر بھی نہ ہو اس کے پاس، تو اس کو مسکین کہتے ہیں۔ فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس ضرورت بھر چیز ہو لیکن نصاب بھر نہ ہو، اور مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس ضرورت بھر بھی چیز نہ ہو، ضرورت کے لیے بھی وہ دوسروں سے مانگنے کے لیے محتاج ہو، مانگنے کا محتاج ہو۔ والمکاتب، جس کو آیت کریمہ میں رقاب کہا گیا ہے، تو رقاب کا مطلب گردن ہوتا ہے، اس سے مراد مکاتب ہے۔ والمکاتب، اور مکاتب کو، مکاتب ہے مستحق زکوٰۃ میں، مکاتب ہے، مکاتب اس کو کہتے ہیں کہ جس کو اس کے آقا نے یہ کہہ دیا ہو کہ اتنا مال تم لا کر کے دے دو تو تم آزاد ہو جاؤ گے، تو اس کی آزاد کروانا، یعنی اس کو اتنا مال دینا کہ وہ آقا کو دے کر کے اپنی آزادی حاصل کر لے، زکوٰۃ میں اس مال کو دیا جا سکتا ہے۔ یعنی زکوٰۃ کا مال اگر کسی کے پاس ہے تو وہ ایسے غلام کو دے سکتے ہیں کہ جو غلام اس مال کو ادا کر کے جو ہے اپنی آزادی حاصل کر سکتا ہے، تو اس کو جو ہے اس میں بھی خرچ کر سکتے ہیں زکوٰۃ کے مال کو۔ والمدیون الذی لا یملک نصابا ولا قیمتہ فاضلا عن دینہ، اور ایسا مدیون کہ جو نصاب کا مالک نہ ہو اور نہ ہی نصاب کی قیمت کا مالک ہو، جو اس کے دین سے خالی ہو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص ہے، وہ فقیر نہیں ہے، مسکین بھی نہیں ہے، مکاتب بھی نہیں ہے، یعنی کہ مالدار ہے، اس کے پاس نصاب بھر مال ہے، لیکن وہ قرض دار بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ، اور قرض اتنا ہے کہ اگر وہ قرض ادا کرے گا تو نصاب بھر مال اس کے پاس نہیں بچے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی قرض سے خالی نصاب بھر مال اس کے پاس نہیں ہے، ایسا مدیون ہے وہ، تو اگرچہ وہ مالدار ہے لیکن اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، وہ بھی فقیر ہی، حقیقت میں وہ فقیر ہے، اگرچہ فی الحال وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ مالدار ہے لیکن حقیقت میں وہ فقیر ہے، کیونکہ جتنا مال اس کے پاس ہے اس میں سے اس کا بھی حصہ ہے جس سے اس نے قرض لیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جتنا اس کا قرض ہے وہ دے دے گا تو یہ فقیر ہی رہ جائے گا، اس لیے یہ بھی فقیر ہے، اس کو بھی دینا جائز ہے۔ وہی کہا والمدیون الذی لا یملک نصابا، اور ایسا مدیون بھی مصارف زکوٰۃ میں مستحق زکوٰۃ ہے کہ جو
ایسے نصاب یا نصاب کی قیمت کا مالک نہ ہو کہ جو اس کے دین سے خالی ہو. ٹھیک ہے، یعنی دین ادا کرنے کے بعد اس کے پاس نصاب بھر مال نہ بچے یا نصاب بھر کی قیمت کے برابر مال اس کے پاس نہ بچے، تو وہ ہے مدیون، اس کو دینا بھی جائز ہے. وفی سبیل اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا زکوٰۃ کا مال یہ بھی جائز ہے، یعنی یہ بھی مصارف زکوٰۃ میں سے ہے کہ اس میں بھی زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے. فی سبیل اللہ کا مطلب کیا ہے؟ وَهُوَ منقطع الغزاة اب الحاج. اس کی تفسیر انہوں نے اس سے کی ہے کہ یہ وہ مجاہد ہے جو مجاہدین سے الگ رہ گیا ہو، مجاہدین سے بچھڑ گیا ہو، یا وہ حاجی ہے جو حج سے بچھڑ گیا ہو، حج کرنے جانے سے رہ گیا ہو. اب الحاج، اس کا مطلب یہ ہے، پہلے تو فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، خواہ وہ کسی بھی کوئی بھی نیک کام ہو، اگر وہاں بطور تملیک زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا رہا ہے تو وہ درست ہے، زکوٰۃ اس کے ذریعے سے ادا ہو سکتی ہے اور زکوٰۃ کا مال وہاں پر خرچ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اس سے، کوئی بھی نیک کام ہو. اور منقطع الغزاة کا مطلب اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ کوئی مجاہد ہے، جہاد پر وہ جانا چاہتا ہے، لیکن وہ فقیر ہے، اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ پر جانے کی ضروریات یا جو ہے وہاں پر جو بھی خرچ ہوگا ان سب کو وہ جو ہے افورڈ کر سکے، ہے نا، یعنی اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ پر جانے کے اخراجات نکال سکے، تو اس کی زکوٰۃ کے مال سے مدد کرنا یہ جائز ہے. یعنی زکوٰۃ کے مال کا اسے مالک بنا دیا جائے تاکہ وہ جہاد کی ضروری سامان کو خرید سکے، تو یہ جائز ہے. ایسے ہی یہ تو اس فقیر کے بارے میں ہے کہ جو جہاد پر جانا چاہتا ہے. اسی طرح سے اگر وہ فقیر نہیں بھی ہے، مالدار بھی ہے اور وہ زکوٰۃ پر جانا چاہتا ہے تو اس کی بھی مدد کرنا زکوٰۃ کے مال سے جائز ہے، یعنی اسے بھی زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں اگرچہ وہ مالدار ہے، لیکن وہ وہی کہ جو جہاد پر جا رہا ہے اور جہاد میں خرچ کرے گا. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے، کیونکہ یہ راہ خدا میں خرچ کرنا ہے، یہ دونوں صورتیں راہ خدا میں خرچ کرنے کی ہیں. اسی طرح سے کوئی حاجی ہے، اس کے اوپر مطلب حج کرنے جانا چاہتا ہے، حاجی نہیں، حج کرنے جانا چاہتا ہے، اس کے اوپر حج فرض ہے، وہ حج کرنے جانا چاہتا ہے، لیکن اب اس کے پاس جو ہے اتنا مال نہیں ہے کہ وہ حج کر سکے. ٹھیک ہے، حج فرض ہو چکا تھا لیکن اس نے حج کیا نہیں، اب اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ حج پر جا سکے، تو اس کو زکوٰۃ کا مال دینا تاکہ وہ حج کر سکے، یہ بھی درست ہے، اس سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اگر بطور تملیک ہے تو. اور اسی طرح فی سبیل اللہ کی بہت ساری صورتیں ہیں. اسی طرح کوئی طالب علم ہے نا، وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، علم دین حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے، اتنا مال نہیں ہے کہ وہ کیا نام ہے کمائی وغیرہ کو چھوڑ کر کے جو ہے علم دین حاصل کرے، ہے نا، تو اس کو بھی زکوٰۃ کا مال خرچ کر کے اس کے اوپر اس کو علم دین تعلیم دینا، دلوانا، یہ بھی جائز ہے، اس سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. وابن السبیلی، بلکہ وابن السبیلی، اور زکوٰۃ کے مستحق میں سے ابن سبیل ہے. ابن سبیل وہو المسافر، نیچے انہوں نے کہا یہ مسافر ہے. وہو من لہو مال فی وطنہ ولیس معہ مال. ابن سبیل وہ ہے کہ جس کا مال اس کے وطن میں ہو اور اس کے ساتھ اس کا مال نہ ہو. مطلب کوئی شخص سفر پر ہے، اپنے وطن میں نہیں ہے، اجنبی ہے، پردیسی ہے نا، اور اس کے پاس مال نہیں ہے، اس کے پاس مال ہے، وہ مالدار تو ہے، مالک ہے مال کا، لیکن اس کا مال یہاں پر نہیں ہے، اس کا مال اس کے گھر پر ہے، اس کے وطن میں ہے، تو فی الحال جو ہے وہ فقیر کے زمرے میں ہے تو اسے مال دے سکتے ہیں، یعنی کہ اس کے مال تک اس کی رسائی نہیں ہے تو دے سکتے ہیں. لیکن آج کے زمانے میں یہ عموماً مفقود ہے یہ صورت، ہے نا، کیونکہ مال تک رسائی آج کے زمانے میں ہوتی ہے بھلے انسان کہیں بھی ہو. والعامل علیہا یعطى قدر ما یسعہ واعوانہ، اور زکوٰۃ پر جو مأمور ہو، زکوٰۃ وصول کرنے پر جو مأمور ہو وہ بھی مستحق ہے، اس کو اتنی مقدار مال دیا جائے گا کہ جو اس کے لیے اور اس کے دوستوں کے لیے مناسب ہو. یعنی کہ عامل اس کو کہتے ہیں کہ جس کو بادشاہ اسلام نے زکوٰۃ وصول کرنے پر مقرر کر رکھا ہو، کہ مطلب شہر میں گاؤں میں گھوم کر لوگوں سے جو مستحق ہیں ان سے زکوٰۃ، جو جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، جو صاحب نصاب ہے، ان سے زکوٰۃ وصول کیا جائے، زکوٰۃ وصول کرے، تو ان کو اسی کام پر مقرر کر رکھا ہے. تو جب وہ مال وصول کر کے لائیں گے زکوٰۃ کا مال، تو زکوٰۃ کے مال میں سے ہی ان کو اتنا مال دینا، ان کی محنت
جو انہوں نے کی ہے اس کے مطابق ان کو مال دینا یہ جائز ہے، لیکن یہ تبھی اتنی ہی جائز ہے کہ یہ نصف سے زائد نہیں ہونا چاہیے، نصف سے کم ہی ہونا چاہیے، نصف سے زائد نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تو ان کو دینا یہ جائز ہے۔ اور اب چونکہ بادشاہ اسلام نہیں ہے، لیکن جو قاضی ہوتے ہیں، قاضی شہر یا قاضی ملک جو ہیں، تو وہ جو ہیں بادشاہ اسلام کے قائم مقام ہیں، لہٰذا وہ جن کو زکوٰۃ پر مقرر کریں گے، یا قاضی شرع کا جو نائب ہوگا، قاضی شرع کا جو قائم مقام ہوگا، وہ اگر کسی کو زکوٰۃ وصول کرنے پر مقرر کرے گا تو وہ بھی اس زکوٰۃ وصول کرنے والے کو زکوٰۃ کی رقم میں سے جو ہے اس کی محنت کے برابر اور جتنا وصول کرا ہے اس کے مطابق جو ہے اس کو دے سکتا ہے اس کا خرچہ، ٹھیک ہے، لیکن یہ بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اتنا ہی ہونا چاہیے جس کی اس کو ضرورت ہو، اور اس کی جو اس کے ساتھ گئے ہوں ان کو جتنی ضرورت ہو، اور وہ اس کے نصف سے زائد نہیں ہونا چاہیے، نصف سے کم ہی ہونا چاہیے، تبھی جائز ہے۔ اور جو مدرسوں کے چندے کرتے ہیں یا ایسے، تو ان کے لیے زکوٰۃ کا مال ایسے ہی ڈائریکٹ دینا ان کو جائز نہیں ہے نا، یعنی کہ لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ، جب وہ چندہ وصول کر کے لے کر جائیں گے جنہوں نے ان کو مقرر کیا تھا، ان کے پاس جب جائیں گے تو وہ جو ہیں ان کو زکوٰۃ کا مال ایسے ہی ڈائریکٹ نہیں دے سکتے ہیں، اگر وہ قاضی شرع نہیں ہے یا قاضی شرع کے قائم مقام نہیں ہے تو۔ وللمزکی الدفع الى كل الاصناف وله الاقتصار على واحد مع وجود باقی الاصناف، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے کے لیے جائز ہے تمام اصناف کو زکوٰۃ دینا، تمام قسموں کے لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، اور اس کے لیے تمام اصناف باقی اصناف کے موجود ہونے کے باوجود کسی ایک پر اکتفا کرنا بھی جائز ہے۔ وَلَهُ الاقتصار، اور اس کے لیے الاقتصار علی واحد، ایک پر اکتفا کرنا بھی جائز ہے، مع وجود باقی الاصناف، باقی قسموں کے لوگوں کے موجود ہونے کے باوجود، باقی قسموں کے موجود ہونے کے باوجود۔ مطلب اس کا کیا ہوا؟ مطلب سب سے پہلی صورت تو یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے تمام اصناف کے لوگوں کو دینا بھی جائز ہے، کوئی زکوٰۃ ادا، کسی پر زکوٰۃ واجب ہوئی، اب وہ زکوٰۃ کس کو دے گا، ہے نا، مطلب زکوٰۃ کے مستحقین فقراء بھی ہیں اس کے پاس، مسکین مساکین بھی ہیں، اور جو ہے راہ خدا میں خرچ کرنے کی بھی صورتیں ہیں، تو وہ کس کو دے گا؟ تو کیا کسی ایک کو دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، یا سب کو دینے سے ہوگی، یا سب کو پورا نصاب دینا ہوگا، یا مطلب تھوڑا تھوڑا اگر سب کو دے دیا اور پورا مل کر نصاب پر ہو گیا تو صحیح ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ تمام اصناف کو دینا بھی جائز ہے نا، یعنی فقراء، مساکین، ابن سبیل وغیرہ سب ہیں، ان سب کو اگر تھوڑا تھوڑا دے دے گا تو بھی جائز ہے، یعنی جتنا اس کے اوپر زکوٰۃ ہوا ان میں سے تھوڑی تھوڑی سب کو دے گا تو یہ بھی جائز ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو دے دے، ٹھیک ہے، یعنی کہ فقراء بھی ہیں، مساکین بھی ہیں، اور ابن سبیل وغیرہ بھی ہیں، لیکن ان میں سے کسی ایک کو وہ دے دے گا تو بھی زکوٰۃ اس کی ادا ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو زیادہ مستحق ہیں اس کو دے پہلے۔ بیان من لا یصح دفعها، یہاں تک ان کا بیان تھا کہ جن کو زکوٰۃ دینا چاہیے، جو مصارفی زکوٰۃ ہیں، جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جن کو دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، ان کا بیان تھا۔ یہاں سے ان لوگوں کا بیان ہوگا جن کو زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ ولا یصح دفعها للکافر، کافر کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، کافر کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ وغنی یملک نصابا، اور ایسے مالدار کو یملک نصابا او ما یساوی قیمتہ من ای مال کانا فاضلا عن حوائج الاصلیۃ، اور ایسے مالدار کو زکوٰۃ دینا بھی جائز نہیں ہے کہ جو نصاب کا مالک ہو یا کسی دوسرے مال سے نصاب کی قیمت کا مالک ہو، نصاب کے برابر قیمت کا مالک، او ما یساوی قیمتہ من ای مال، یا اس کا مالک ہو جو نصاب کی قیمت کے برابر ہو، چاہے کسی بھی مال سے ہو، اور وہ مال یا وہ نصاب فاضل عن حوائجہ الاصلیہ، اس کے ضروریات اصلیہ سے فارغ ہو، زائد ہو۔ مطلب یہ کہہ لیں کہ مالدار کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اب مالدار کی تعریف کیا ہے؟ اس کی یہ تعریف انہوں نے فرمائی ہے کہ مالدار اس کو کہتے ہیں کہ جو یا تو نصاب کا مالک ہو، یا نصاب کے برابر کسی دوسرے مال، نصاب کے برابر قیمت کسی دوسرے مال سے، نصاب کے برابر کی قیمت کا مالک ہو، یعنی کسی دوسرے مال سے نصاب کے برابر کی قیمت کا مالک ہو، ٹھیک، اور وہ مال یا وہ نصاب اس کی ضروریات اصلیہ سے خالی ہو، ٹھیک ہے، دین سے بھی خالی ہو، تو اس کو کہتے ہیں مالدار۔ اور اگر
اس میں اس سے کوئی شرط مفقود ہے تو وہ مالدار حقیقت میں نہیں ہے، یعنی کہ اس کے اوپر اتنا قرض ہے کہ وہ جب قرض ادا کر دے گا تو نصاب کا مالک نہیں رہے گا، یا پھر یہ کہ اس کے پاس نصاب بھر مال ہے لیکن وہ نصاب بھر اس کی ضروریات میں سے ہے نا، جیسے کہ اس کا گھر ہے، گھر کی قیمت نصاب کے برابر ہے لیکن وہ گھر ہے رہنے کے لیے اس میں رہتا ہے، تو وہ اگرچہ اس کے پاس نصاب بھر مال ہے لیکن اس کی ضروریات اصلیہ میں وہ گھرا ہوا مال ہے، تو بھی وہ جو ہے مستحق زکوٰۃ ہے، وہ غنی نہیں ہے حقیقت میں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہ دونوں شرطیں پائی جا رہی ہے، یعنی کہ اس کی ضروریات میں بھی وہ مال گھرا ہوا نہیں ہے اور اس کے اوپر دین بھی نہیں ہے اتنا جو نصاب سے زائد ہو یا نصاب کے اندر جس میں نصاب گھرا ہوا ہو، ہے نا، اتنا قرض بھی اس کے اوپر نہیں ہے، تب وہ مالدار ہوگا۔ یعنی مالدار وہ ہوگا کہ جس کے پاس نصاب بھر مال ہو اور وہ مال اس کی ضروریات اصلیہ سے بھی خالی ہو اور دین سے بھی خالی ہو، تو وہ مالدار کہلائے گا، اس کو دینا جائز نہیں ہے، اس کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ وطفل غنی، اور مالدار کے بچے کو زکوٰۃ دینا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص مالدار ہے لیکن اس کی اولاد جو ہے یہ مالدار نہیں ہے تو اولاد بالغ ہے یا نابالغ ہے؟ سب سے پہلے تو اگر اولاد نابالغ ہوتی ہے تو اس کا کوئی مال نہیں ہوتا، جو بھی مال اس کا ہوتا ہے وہ اس کی باپ کی ہی ملکیت میں ہوتا ہے، یعنی اگر اس کے پاس بھی ہے، اس کے قبضے میں بھی ہے تو حقیقت میں اس کا باپ ہی اس مال کا مالک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر باپ مالدار ہے تو اس کے نابالغ بچے مالدار ہی کہلائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی ان کو زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا ہے، وہ مستحق نہیں ہے۔ ہاں جو بالغ ہیں وہ اگر ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ نصاب بھر ہو تو پھر جو ہے ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن جو نابالغ ہیں ان کو نہیں دی جا سکتی، کیونکہ جو بھی مال ان کو دیں گے وہ اس کی باپ کی ملکیت میں جائے گا اور باپ جو ہے پہلے سے ہی مالدار ہے، باپ کو دے نہیں سکتے ہیں تو بچے کو بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ وہ بنی ہاشم، ہاں اگر باپ مالدار نہیں ہے لیکن ماں مالدار ہے تو اس کے بچے کو دے سکتے ہیں مال۔ وہ بنی ہاشم، اور بنو ہاشم کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے ہیں، اور بنو ہاشم یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان کے جو لوگ ہیں ان کو نہیں دے سکتے۔ ان میں جو ہے 5 خاندان آتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادیں، حضرت جعفر، حضرت عقیل اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد حارث ابن عبد المطلب کی جو اولادیں ہیں، یہ سب بنو ہاشم کے اندر ہیں۔ ان میں سے جو بھی ہوں، ہے نا، تو ان کو زکوٰۃ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں دوسرے تحفے تحائف وغیرہ اگر یہ مستحق ہیں تو تحفے وغیرہ سے کے ذریعے ان کی مدد کی جائے گی، لیکن زکوٰۃ کا مال انہیں نہیں دیا جائے گا۔ وہ موالیہم، بنو ہاشم اور ان کے موالی یعنی بنو ہاشم کے آزاد کردہ جو غلام ہوں گے ان کو بھی جو ہے زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، اس کی صورت نہیں ہے۔ ہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ سید یعنی ان کی اولاد میں سے کون لوگ ہوں گے، تو یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ نسب جو ہے باپ سے چلتا ہے، تو اگر کسی کی ماں سیدہ ہے تو حقیقت میں وہ سید نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ کا مال جو ہے دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو اگر ماں سیدہ ہوتی ہے تو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، تو حقیقت میں وہ نہیں ہوتے ہیں، لہٰذا وہ مستحق ہیں۔ واختار الطحاوی جواز دفعها لبنی ہاشم، اور امام طحاوی علیہ الرحمہ نے اس کو بنی ہاشم کو دینا جائز قرار دیا ہے۔ یہ مطلق نہیں ہے، اصل میں امام اعظم علیہ رحمۃ و رضوان سے ایک قول امام اعظم کی طرف منسوب ہے، اور وہ قول یہ ہے کہ جہاں پر بادشاہ اسلام کی طرف سے بنو ہاشم کے لیے وظیفے مقرر نہ ہوں تو وہاں پر بنو ہاشم کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ یہ امام اعظم کی طرف ایک قول منسوب ہے، اسی کو امام طحاوی نے اختیار کیا ہے، لیکن اس میں یہ تنہا ہے، اور باقی علماء کرام کے نزدیک اور جو صحیح قول اور معتبر قول ہے وہ یہی ہے کہ بنو ہاشم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ امام طحاوی نے زکوٰۃ کا مال بنو ہاشم کے دینے کو جائز قرار دیا ہے، اسی کو اختیار کیا، اس کے جواز کو اختیار کیا ہے۔ وہ اصل المزکی، زکوٰۃ کا مال بنو ہاشم کو دینا جائز نہیں ہے، جس کافر کو دینا جائز نہیں ہے نا،
اور مالدار کو دینا جائز نہیں ہے، مالدار کے بچے کو دینا جائز نہیں ہے، بنو ہاشم اور ان کے موالی کو دینا جائز نہیں ہے، اور اصل المزکی و فرعہ و زوجتہ و مملوکہ و مکاتبہ و معتق بعضہ و کفن میت و قضاء دینہ و ثمن قن یعتق۔ مزکی زکوٰۃ دینے والے کا اپنی اصل کو زکوٰۃ دینا بھی جائز نہیں ہے نا، اصلی ہی اپنی اصل کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اصل کا مطلب ماں باپ ہے نا، دادا دادی نانا نانی جتنے اوپر تک چلے جائیں ہے نا، وہ سب اصل کے اندر آئیں گے، ان میں سے کسی کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ وہ فرع ہی، اور فرع کو زکوٰۃ دینے والا اپنی فرع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، ان کو دینا بھی جائز نہیں ہے۔ فرع یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی، یہ سب نیچے تک جہاں تک ہوں گے وہ سب اس کے اندر آ جائیں گے، فرع کے اندر آ جائیں گے، یعنی بیٹے کی اولاد، اس کی اولاد، ایسے ہی نواسے کا نواسا، اسی طرح سے نیچے جہاں تک چلے جائیں سب۔ تو اصل کو دینا یہ بھی جائز نہیں ہے، فرع کو دینا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ وزوجتہ، اور زوجہ کو دینا بھی جائز نہیں ہے، شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا ہے، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی ہے نا، ان کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور یہ مطلب نکاح تک ہے، نکاح اور عدت تک، یعنی کہ جب تک عورت نکاح میں ہے تب تک نہیں دے سکتے ہیں، یا اگر طلاق ہو گئی ہے اور ابھی عدت میں ہے تو ابھی بھی نہیں دے سکتے۔ عدت گزرنے کے بعد اب دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبیہ ہو جاتے ہیں، اجنبیہ ہو جاتے ہیں، تو اب دے سکتے ہیں ایک دوسرے کو، ٹھیک ہے، لیکن جب تک نکاح میں ہو یا عدت میں ہو تب تک نہیں دے سکتے۔ وہ مملوک ہی، مملوک کو یعنی غلام، اپنے غلام کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے، اور مکاتب کو بھی اپنے زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے، جس کو اس نے کہا ہے کہ اتنا مال دے دے تو آزاد ہے، تو اپنا مکاتب ہے تو اس کو نہیں دے سکتا ہے، دوسرے کا مکاتب ہے تو اس کو دے سکتا ہے، اپنے مکاتب کو نہیں دے سکتا۔ وہ معتق بعض ہی، اور اپنے معتق البعض کو بھی نہیں دے سکتا ہے، یعنی اپنا ایک غلام تھا اس کا بعض حصہ آزاد کر دیا، ٹھیک ہے، اب وہ محنت مزدوری کر کے اپنے بعض کی قیمت اگر ادا کرے گا تو پورا آزاد ہو جائے گا، یعنی اتنا اگر وہ مال ادا کر دے گا اپنے پورے کی تو پورا آزاد ہو جائے گا، تو اس کو بھی یہ زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتا ہے کہ وہ اپنی آزادی حاصل کر سکے۔ اس کا اپنا معتق البعض ہے تو نہیں دے سکتا ہے، دوسرے کا ہے تو اسے دے سکتا ہے۔ وہ کفن میت، اور میت کے کفن میں بھی زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتا، جائز نہیں ہے دینا، یعنی کہ کسی شخص کا انتقال ہوا اور اس کی تکفین کا انتظام کرنا ہے تو زکوٰۃ کے مال سے اس کے انتظام کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ وہ قضاء دینہ، اور میت کے قرض کی ادائیگی میں بھی زکوٰۃ کا مال دینا جائز نہیں ہے، یعنی اس کو دینے سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، یعنی کہ کوئی شخص انتقال کر گیا، اس کے پاس اس کے اوپر قرض تھا، قرض جن لوگوں نے دیا تھا وہ اب مطالبہ کر رہے ہیں، تو اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے اور وہ میت کے قرض کو زکوٰۃ کے مال سے ادا کرے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں حقیقت میں فقیر کو مالدار بنایا ہی نہیں ہے، مالک بنایا ہی نہیں گیا فقیر کو، ٹھیک ہے۔ وثمن قن یعتق، اور اس غلام کی قیمت دینا بھی جائز نہیں ہے کہ جو آزاد کر دیا جائے گا، یعنی کوئی غلام ہے اس کو زکوٰۃ کا مال دے کر کے آزاد کرانا، یہ بھی جو ہے اس سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، ہے نا۔ کسی کا غلام ہے اور بلکہ انہوں نے کہا ای لا یجوز ان یشتری بہا عبد فیعتق، یعنی یہ بھی جائز نہیں ہے کہ زکوٰۃ کے مال سے کسی غلام کو خرید کر کے آزاد کر دیا جائے، ہے نا۔ کسی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوئی، اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ کسی غلام کو خرید کر اس زکوٰۃ کے مال سے میں اس کو آزاد کر دوں، تو اس طرح سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ولو دفع بتحر لمن ظنه مصرفا فظہر بخلافه اجزأه الا ان يكون عبده ومكاتبه۔ یہاں سے ان لوگوں کا یہاں تک بیان ہو گیا کہ جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہوں گے وہ مستحق میں آئیں گے۔ ولو دفع بتحر لمن ظنه مصرفا، اور اگر غور و فکر کر کے ایسے شخص کو دیا جس کو اس نے مستحق سمجھا، پھر بعد میں اس کا خلاف ظاہر ہوا تو یہ کافی ہوگا، یعنی ادا ہو جائے گی زکوٰۃ اس کی طرف سے یہ کافی ہوگا۔ الا ان یکون عبدہ و مکاتبہ، سوائے اس کے کہ یہ اس کا غلام یا اس کا مکاتب ہو، یعنی بعد میں ظاہر ہوا کہ اس کا غلام یا اس کا مکاتب ہے تو اس میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ پہلے اوپر والی صورت، یعنی کسی کو اس نے سمجھا کہ یہ فقیر ہے، یہ مسکین ہے نا،
یہ مستحق زکوٰۃ ہے اور اس نے اس کو زکوٰۃ دے دیا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ فقیر یا مستحق نہیں تھا، یا پہلے اس کو لگا کہ یہ مسلمان ہے، فقیر تھا اور اس کو لگا کہ یہ مسلمان ہے، اس نے زکوٰۃ دے دی، بعد میں ظاہر ہوا کہ یہ کافر ہے، تو بعد میں جب ظاہر ہوا زکوٰۃ دینے کے بعد تو اب اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ اسے واپس زکوٰۃ کا مال لے کر کے مستحق کو دے گا، یہ ضروری نہیں ہے، تو زکوٰۃ ادا ہو گئی اس کی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایسا ہوا، اسی طرح سے اگر کیا نام ہے رشتہ داروں میں بھی اگر بعد میں پتہ چلا کہ یہ اس کے اصل یا فرع میں سے ہیں تو بھی اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی اگر پہلے دے دیا تھا تو۔ لیکن اگر یہ ظاہر ہوا بعد میں کہ یہ اس کا غلام یا اس کا مکاتب ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی اس کا غلام اس کا مکاتب ہے لیکن اسے پتہ ہی نہیں ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کا غلام یا اس کا مکاتب ہے، اس نے مستحق سمجھ کے اس کے زکوٰۃ دے دی، اب بعد میں پتہ چلا کہ یہ اسی کا غلام تھا یا اسی کا مکاتب تھا تو جو ہے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی کیونکہ وہ مال اسی کی ملکیت میں آ گیا ہے نا۔ ہاں، وَكُرِهَ الْإِغْنَاءُ، مالدار بنا دینا مکروہ ہے۔ مالدار بنانے کا مطلب کیا ہے؟ وَهُوَ أَن يَفْضُلَ لِلْفَقِيرِ نِصَابٌ بَعْدَ قَضَاءِ دَيْنِهِ وَبَعْدَ إِعْطَاءِ كُلِّ فَرْدٍ مِّنْ عَيَالِهِ دُونَ نِصَابٍ مِّنَ الْمَدْفُوعِ إِلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا يُكْرَهُ۔ دو صورتیں ہیں اس میں، ایک تو قضاء دین ہی یہاں تک ہے اور دوسری صورت الگ ہے۔ مالدار بنانے کا مطلب یہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ فقیر کے لیے دین کی ادائیگی کے بعد نصاب بھر مال باقی بچ جائے، ان یفضل باقی بچ جائے، للفقیر فقیر کے لیے نصاب بعد قضاء دینہ، اپنے قرض کی ادائیگی کے بعد نصاب بھر مال باقی بچ جائے، تو یہ ہے مالدار بنانا۔ یعنی کسی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوئی، اب وہ بہت زیادہ مالدار تھا، وہ اس کے اوپر زیادہ مقدار میں زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہوئی، اب اس نے کسی ایک فقیر کو وہ مال دیا، فقیر جو ہے اس کے اوپر دین بھی تھا، ٹھیک ہے، اب اس نے جو ہے پہلے دین ادا کر دیا، دین ادا کرنے کے بعد اس کے پاس اب بھی اتنا مال بچا ہے کہ جو نصاب کو پہنچ رہا ہے، تو اتنی زکوٰۃ اس کو دینا یہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کے اوپر دین نہ ہو تو بھی نصاب بھر مال ایک فقیر کو دینا اس میں کراہت ہے، اگرچہ یہ تحریمی نہ ہو لیکن کراہت اس میں بھی ہے، نصاب سے کم ہی مال ایک فقیر کو دینا چاہیے۔ وَبَعْدَ إِعْطَاءِ كُلِّ فَرْدٍ مِّنْ عَيَالِهِ دُونَ نِصَابٍ مِّنَ الْمَدْفُوعِ إِلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا يُكْرَهُ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بعد اعطاء کل فرد من عیالہ، فقیر کو زکوٰۃ دی اور بعد اعطاء کل فرد من عیالہ، اپنے اہل و عیال میں سے ہر فرد کو نصاب سے کم مال دینے کے بعد، دون نصاب من المدفوع الیہ، مدفوع الیہ میں سے یعنی جو بھی اسے مال دیا گیا ہے اس میں سے نصاب سے کم مال دینے کے بعد بھی اس کے پاس جو ہے بچ رہا ہے، یفضل کا تعلق اس سے ہے کہ اس کے پاس نصاب بھر مال بچ رہا ہے، مطلب کہ ایک شخص ہے کہ جو فقیر ہے تو اس کو اس نے زکوٰۃ کا مال دیا، اب وہ اتنا زیادہ تھا کہ اس نے خود تو رکھا ہی اور اپنے جو اہل و عیال میں جو تھے ان لوگوں کو بھی نصاب سے کم مال سب کو دیا تھوڑا تھوڑا، ٹھیک ہے، اب لیکن سب کو دینے کے بعد بھی اس کے پاس اتنا مال بچ رہا ہے کہ جو نصاب کے برابر ہے، نصاب بھر ہے، تو یہ بھی مکروہ ہے، ان دونوں میں کراہت تحریمی ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِلَّا فَلَا يُكْرَهُ، ورنہ مکروہ نہیں ہے، یعنی کہ اگر اس طرح دینے کے بعد کسی کو اگر جو ہے نصاب بھر مال دیا، ٹھیک ہے، یا نصاب سے زائد بھی مال دے دیا لیکن اس کے اوپر قرض اتنا ہے کہ وہ جب ادا کر دیتا ہے قرض کو تو اس جس کو دیا گیا ہے مال اس کے پاس اتنا مال بچتا ہے کہ نصاب بھر نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے، یا پھر یہ کہ اس کو اتنا مال دیا کہ نصاب سے زائد تھا، نصاب بھر تھا یا اس سے زائد تھا، لیکن اس نے اپنا مال پورا مال اپنے پاس نہیں رکھا بلکہ اپنے اہل و عیال کو بانٹ دیا، اور اہل و عیال کو نصاب سے کم، نصاب سے زیادہ نہیں، نصاب سے کم مال سب کو دینے کے بعد اس کے پاس نصاب سے کم مال بچتا ہے، تو یہ بھی درست ہے، بلا کراہت جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک، وہی کہا وَإِلَّا فَلَا يُكْرَهُ، ورنہ مکروہ نہیں ہے۔ ان دونوں صورتوں میں اگر اس کے اوپر قرض ہے تو قرض اتنا زیادہ ہے کہ قرض کی ادائیگی کے بعد اس کے پاس نصاب بھر مال نہیں بچے گا تو یہ بھی جائز ہے بلا کراہت، اور اگر کیا نام ہے اس کے اہل و عیال میں اتنے لوگ ہیں کہ ان کو دینے کے بعد جو ہے اس کے پاس جو ہے نصاب بھر مال نہیں بچے گا، ہے نا، یعنی جن کو دے گا ان کو بھی نصاب بھر نہیں دے گا، اگر ان کو بھی نصاب بھر دے رہا ہے یا نصاب سے زائد دے رہا ہے تو اس صورت میں بھی کراہت ہوگی، ٹھیک ہے، نصاب سے کم مال سب کو دے گا اس کے بعد بھی اس کے پاس نصاب سے کم مال بچتا ہے، نصاب بھر بڑا مال نہیں بچتا، تو اس میں بھی کراہت نہیں ہے، یہ بھی بلا کراہت جائز ہے۔ وَنُدِبَ إِغْنَاؤُهُ عَنِ السُّؤَالِ،
اور مستحب ہے کسی کو سوال سے بے نیاز کر دینا، مطلب جس کو زکوٰۃ دے گا تو کم از کم اس کو اتنی زکوٰۃ تو دینی چاہیے کہ وہ سوال کرنے سے اب اس کو سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے، سوال کرنے سے بے نیاز ہو جائے، ٹھیک ہے. یعنی کوئی مسکین ہے تو کم سے کم اس کو اتنا مال دے کہ وہ فقیر کے زمرے میں آئے، مسکین کے زمرے سے نکل جائے، اتنا مال تو کم از کم اس کو دینا چاہیے، ٹھیک ہے. اب اس کو دوسروں سے سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے. نقل الزکاتی یعنی یہ اس صورت میں اکثر ہوگا کہ جب ایک سے زائد لوگوں کو زکوٰۃ کا مال دے گا، ہے نا، تو اس میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ یہ نہ ہو کہ مطلب زیادہ لوگوں کو دینے کے چکر میں وہ اتنا کم دے رہا ہے کہ کسی ایک کی بھی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے نا. تو اتنے لوگوں کو ہی دے کہ مطلب سب کی ضرورت پوری ہو جائے، یعنی کہ زیادہ لوگوں کو دی اور کسی کی بھی ضرورت پوری نہیں ہوئی تو اس کا جو زکوٰۃ کا مقصد تھا وہی حاصل نہیں ہوا. تو اس لیے مستحب ہے کہ اتنا ایک شخص کو دے کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے. نقل الزکاۃ الی غیر بلد المزکی، زکوٰۃ دینے والے کے مال کو زکوٰۃ دینے والے کے شہر سے دوسرے شہر میں منتقل کرنا. وکرہ نقلها بعد تمام الحول لبلد آخر لغیر قریب واحوج واروع وانفع للمسلمین بتعلیم. اور زکوٰۃ کے مال کو نقل کرنا، کوریہ نقلها بعد تمام الحولی، سال گزرنے کے بعد، سال کے مکمل ہونے کے بعد زکوٰۃ کے مال کو نقل کرنا کسی دوسرے شہر میں مکروہ ہے، ایسے دوسرے شہر میں جو لغیر قریبن، جو قریب نہ ہو، لغیر قریبن قریب نہ ہو، واحوجہ اور زیادہ حاجت مند نہ ہو، واروع اور زیادہ پرہیزگار نہ ہو، وانفع للمسلمین بتعلیم اور تعلیم کے اعتبار سے مسلمان کے لیے زیادہ نفع بخش نہ ہو، زیادہ فائدہ مند نہ ہو، تو یہ بھی مکروہ ہے. مطلب اس کا کیا ہوا کہ اگر کوئی شخص یا زکوٰۃ وصول کرنے والا زکوٰۃ وصول کرنے کے بعد زکوٰۃ کا مال دوسرے شہر میں منتقل کرے اور وہ دوسرا شہر پہلے والے شہر سے زیادہ حاجت مند نہ ہو، پہلے والے شہر کے لوگوں سے زیادہ وہاں کے لوگ پرہیزگار نہ ہوں، اور پہلے والے شہر کے مقابل وہ شہر تعلیم کے اعتبار سے زیادہ فائدہ مند بھی نہیں ہے مسلمانوں کے لیے، تو یہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کا خلاف ہے تو اس صورت میں ایسا نہیں ہے. مطلب کہ لغیر قریبن کا مطلب نا، یہ میرے خیال سے لغیر قریبن کا مطلب یہ ہے کہ اس کے قریبی رشتہ داروں کے علاوہ وہ شہر ہے، مطلب اس دوسرے شہر میں اس کے رشتہ دار نہیں ہیں، قریبی لوگ نہیں ہیں اس کے لیے. تو یعنی اگر اس کے خلاف ہوا کہ اگر دوسرے شہر میں اس کے قریبی رشتہ دار ہیں اور وہ حاجت مند ہیں، مستحق زکوٰۃ ہیں، تو ان کو دے سکتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ میں جو ہے وہ اصول و فروع ہی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، باقی جو دوسرے رشتہ دار ہیں ان کو دینا جائز ہے، جیسے بھائی بہن ہیں، چاچا چاچی ہیں، ہے نا، خالہ ماموں، یہ سب جو ہیں ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے. بھائی بہن کی اولادیں ہیں، بھتیجے بھانجے، بھتیجیاں بھانجیاں، ان سب کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، ٹھیک ہے. تو اگر دوسرے شہر میں اس کے یہ رشتہ دار ہیں تو دوسرے شہر میں زکوٰۃ کا مال منتقل کرنا جائز ہے، ٹھیک. یا پھر یہ کہ دوسرے شہر کے لوگ زیادہ حاجت مند ہیں، اس کے شہر کے لوگ میں اتنے حاجت مند نہیں ہیں، ویسے اتنے زیادہ حاجت کے لوگ نہیں ہیں، ٹھیک ہے. یعنی مطلب یہ کہ حاجت مند لوگ ہیں لیکن انہیں زیادہ حاجت نہیں ہے، دوسرے شہر میں جو لوگ ہیں انہیں زیادہ حاجت ہے اس مال کی، تو ان کو دینا جائز ہے. یا پھر یہ کہ حاجت مند دونوں شہروں میں ہیں، دونوں شہروں میں حاجت مند لوگ ہیں لیکن دوسرے شہر کے جو حاجت مند ہیں وہ زیادہ پرہیزگار ہیں، تو بھی منتقل کرنا جائز ہے دوسرے شہر میں. یا پھر یہ کہ جو زکوٰۃ کا مال ہے وہ کسی مدرسے وغیرہ میں خرچ ہوگا دوسرے شہر میں اگر جائے گا تو، ہے نا، اور ایسی جگہ خرچ ہوگا کہ مطلب یہ کہ ڈائریکٹ نہیں، کسی ہیلے کے ذریعے سے جو کیا جاتا ہے تو اس طرح سے خرچ ہوگا، اور ایسی جگہ خرچ ہوگا کہ جو تعلیم کے اعتبار سے مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہوگا، ہے نا، یعنی بہتر طریقے سے اس کو خرچ کیا جائے گا اور اس سے جو ہے مسلمانوں کو علم دین کے اعتبار سے فائدہ حاصل ہوگا، تو بھی اس نیت سے بھی دوسرے شہر میں منتقل کرنا جائز ہے. اور اگر اس میں سے کوئی بھی صورت نہ ہو تو پھر اپنے شہر میں اپنے قریبی کے لوگوں کو ان پر خرچ کرنا زیادہ بہتر ہے. والافضل صرفها للاقرب فالاقرب من كل ذي رحم محرم منه ثم لجيرانه ثم لاهل محلته ثم لاهل حرفته ثم لاهل بلدته.
اور افضل ہے زکوٰۃ کے مال کو خرچ کرنا قریبی رشتہ داروں میں سے الاقرب فالاقرب کے تحت، قریبی رشتہ داروں پر الاقرب فالاقرب کے تحت۔ ذی رحم محرم ان کو کہتے ہیں کہ جن سے جو ہے یعنی محرم رشتہ دار جو ہوتے ہیں جن سے نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہے، وہ ذی رحم محرم ہے، تو ان پر خرچ کرنا یہ سب سے زیادہ بہتر ہے، اور ان میں بھی الاقرب فالاقرب کے تحت، یعنی جو سب سے زیادہ قریبی ہیں اس کو جو ہے پہلے دینا ہے نا، وہ سب سے زیادہ مستحق ہے، اس کا مطلب یہ ہے اس کو دینا سب سے زیادہ افضل ہے جو سب سے زیادہ قریبی ہے۔ اس میں وہی رشتہ دار ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق یعنی مصارف زکوٰۃ میں ہیں، مستحقین زکوٰۃ میں جو لوگ آتے ہیں، جیسے بھائی بہن ہیں، ان کی اولادیں ہیں، چچا ہیں، خالائیں وغیرہ ہیں، پھوپھیاں ہیں، یہ سب ہیں، تو ان کو دینا جائز ہے۔ تو اگر یہ مستحق ہے تو پہلے انہی کا حق ہے، یہ نہیں کہ قریبی رشتہ دار اس کے جو ہیں وہ کیا نام ہے حاجت مند ہیں، وہ کھانے پینے کے لیے جو ہے دوسرے سے سوال کرنے کے محتاج ہیں، لیکن یہ اپنا مال جو ہے وہ دوسروں کو دے رہے ہیں، دوسرے شہر میں دے رہے ہیں، ہے نا، تو یہ جو ہے یہ مکروہ ہے۔ پھر اس کے بعد قریبی رشتہ داروں میں اگر کوئی حاجت مند نہیں ہے تو اس کے بعد ثم لجیرانہ، پھر پڑوسیوں کے لیے جو ہے پڑوسیوں پر خرچ کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ پڑوسی میں اگر کوئی فقیر ہے، حاجت مند ہے، تو اس کو دینا یہ دور والوں کو دینے سے بہتر ہے۔ ثم لأہل محلتہ، پھر اپنے محلے کے فقیروں کو دینا دوسرے محلے کے فقیروں کو دینے سے بہتر ہے۔ ثم لأہل حرفتہ، پھر اپنے ہم پیشہ لوگوں کو، جو یہ کام کرتا ہے وہی کام دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں اور وہ محتاج ہیں، تو ان کو دینا یہ دوسرے لوگوں کو دینے سے بہتر ہے۔ ثم لأہل بلدتہ، پھر اس کے بعد اپنے شہر کے لوگوں کو دینا دوسرے شہر کے لوگوں کو دینے سے بہتر ہے۔ وقال الشیخ ابو حفص الکبیر رحمہ اللہ، اور شیخ ابو حفص کبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا تقبل صدقۃ الرجل وقرابته محاویج حتى يبدأ بهم فيسد حاجتهم، سدہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شیخ ابو حفص کبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کا صدقہ قبول نہیں ہوتا ہے کہ جب اس کے قرابت دار، اس کے رشتہ دار محتاج ہوں، ہے نا، تب انسان کا صدقہ دوسروں پر جو اس نے خرچ کیا ہے وہ قبول نہیں ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ انہی سے شروع کرے، اپنے کیا نام ہے رشتہ داروں سے شروع کرے اور ان کی حاجت کو پوری کر دے۔ انسان کا صدقہ قبول نہیں ہوتا ہے اس حال میں کہ اس کے رشتہ دار محتاج ہوں، مگر تب جب کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے شروع کرے اور ان کی حاجت کو پوری کر دے، اس کے بعد پھر دوسروں کو دے، تب اس کا صدقہ دوسروں کا جو دیا ہوا ہے وہ قبول ہو جائے گا۔ لیکن اگر دوسرے محتاج ہیں اور وہ ان کو نہ دے کر کے، وہ اس کے رشتہ دار محتاج ہیں لیکن ان کو نہ دے کر کے وہ دوسروں کو دے رہا ہے، تو ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس کا صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ مطلب زکوٰۃ تو ادا ہو جاتی ہے نا، یہ تو ان کا کہنا ہے، اور اصل میں زکوٰۃ تو ادا ہو جاتی ہے، لیکن یہ جو ہے بہتر نہیں ہے نا کہ اس کے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ محتاج ہیں لیکن دوسروں کو زکوٰۃ دے رہا ہے، تو یہ بہتر نہیں ہے۔ پہلے جو قریبی رشتہ دار میں جو مستحق ہیں ان کو سب سے پہلے دینا یہ زیادہ ضروری ہے، اور اس میں وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ان کو زکوٰۃ کا مال کہہ کر کے، پیچھے اس کا بیان ہو چکا ہے کہ نیت صرف کافی ہے کہ دل میں نیت ہو کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، ان کو یہ کہہ کر کے دینا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے۔ قرض کی نیت سے بھی دے سکتے ہیں یا تحفہ وغیرہ کی نیت سے بھی دے سکتے ہیں کہ میری طرف سے تحفہ ہے، اس نیت سے بھی، یعنی اگر پڑوسی جو ہیں زکوٰۃ کا مال لینے میں شرم محسوس کرتے ہیں تو ان کو اس نیت سے بھی، اس لفظ سے بھی یہ کہہ کر کے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ہاں، دل میں زکوٰۃ کی نیت ہونا ضروری ہے۔